اگر رات کے 3 بجے آپ نے خواب میں ایک ایسی چیز دیکھ لی جو امام ابن سیرین کے مطابق خواب نہیں ایک وارننگ تھی تو شاید آپ دوبارہ آرام سے سو نہیں پائیں گے۔ آج بات ہوگی کچھ اچھے اور برے خوابوں کی اور جانیں گے خوابوں کی دنیا کے بے تاج بادشاہ محمد ابن سیرین کے بارے میں۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ریسرچ۔ 700 سال پہلے حضرت ابن سیرین کے پاس 2 مختلف شخص آئے۔ پہلے آدمی نے کہا، امام صاحب میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں اذان دے رہا ہوں۔ ابن سیرین نے اس کے چہرے کو بڑے غور سے دیکھا اور مسکرا کر کہا، مبارک ہو، تم اس سال حج پر جاؤ گے۔ یہ قرآنی آیات کا حوالہ تھا جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حج کی اذان دینے کا حکم ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور شخص آیا، اس نے بھی بالکل وہی خواب سنایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں اذان دے رہا ہوں۔ ابن سیرین نے اس کے چہرے کو بڑے غور سے دیکھا اور بہت سخت لہجے میں کہا، تمہارے ہاتھ چوری کے الزام میں کاٹے جائیں گے، توبہ کر لو۔ یہ سورہ یوسف کا حوالہ تھا کہ جب بادشاہ کے پیالے کی چوری پر منادی یعنی اذان کرنے والے نے پکارا تھا، اے قافلے والو تم چور ہو۔ جب ان کے شاگردوں نے حیرت سے پوچھا کہ خواب ایک تھا لیکن تعبیر اتنی الگ کیوں؟ ابن سیرین نے فرمایا، پہلے شخص کے چہرے پر مجھے نیکی کا نور نظر آیا جبکہ دوسرے شخص کے چہرے پر مجھے خیانت اور برائی کے آثار نظر آئے۔ خواب صرف ایک تصویر ہوتا ہے، اس کا اصل مطلب دیکھنے والے کے کردار میں چھپا ہوتا ہے۔ حضرت ابن سیرین کہتے تھے، اچھے خواب انسان کے لیے بشارت ہوتے ہیں۔ ایک بہت حیران کر دینے والی سائیکولوجیکل ریسرچ بتاتی ہے، خواب انسان کی سوچ اور کردار کے مطابق بدلتے رہتے ہیں۔ کبھی آپ نے محسوس کیا ہے بچپن میں اکثر ہم ڈراونے خواب دیکھتے ہیں اور جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں اندر کا ڈر کم ہوتا ہے تو خواب بدلنے لگتے ہیں۔ جتنی خوبصورت آپ کی سوچ اور دل ہوتا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت والے خوابوں کا تحفہ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے، جیسی نیت ویسی برکت۔ حضرت ابن سیرین نے جن خوابوں کو اچھا بتایا ہے ان میں سے کچھ کے بارے میں جانتے ہیں۔ ڈیٹیلز جاننا چاہتے ہیں تو کامنٹ کریں۔ خواب میں ہلکی ہلکی بارش دیکھنا۔ ہلکی بارش اکثر اللہ کی رحمت یا نئی شروعات کی نشانی ہوتی ہے۔ خواب میں رسیلے پھل یا میٹھا کھانا یا اچھا لذیذ کھانا حلال رزق کی علامت ہے۔ اسے کامیابی اور خوشیوں کی تعبیر بھی دی گئی ہے۔ خواب میں مسکراتا ہوا چہرہ دیکھنا اچھی خبر، اندر کا سکون یا جذباتوں کا مضبوط ہونا مانا جاتا ہے۔ ہرا رنگ یا ہرا بھرا باغ دیکھنا کامیابی، ترقی، سکون اور دین کی طرف آنا مانا جاتا ہے۔ صاف پانی دماغی سکون، رزق میں برکت اور زندگی میں آسانیوں کا سمبل مانا جاتا ہے۔ اب ایک ایسا قصہ جو بتاتا ہے اسلام کیا ہے اور اسلام والے کیسے ہوتے ہیں، جو ہر مسلمان کے لیے ایک سیکھ اور سبق دونوں ہے۔ 8ویں صدی کا دور تھا۔ بصرہ شہر کا ایک بڑا بازار، ایک بہت ایماندار اور مالدار تاجر کے پاس درجنوں تیل کے بڑے اور قیمتی مٹکے لائے گئے جن کی قیمت 40,000 درہم ہے۔ اچانک اس کا ایک خادم آ کر بتاتا ہے کہ ان میں سے کسی ایک مٹکے میں مرا ہوا چوہا گر گیا۔ خادموں نے اسے نکال کر تو پھینک دیا، لیکن اب ہمیں یہ معلوم نہیں پڑ رہا کہ وہ مٹکا کون سا تھا۔ اصل میں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے ایک نیک اور ایماندار بندے کی آزمائش تھی۔ کوئی اور تاجر ہوتا تو شاید خاموشی سے سارا مال بیچ دیتا، لیکن اس تاجر نے ایک ایسا مشکل فیصلہ کیا جس نے پورے بصرہ کو حیران کر دیا۔ اس نے کہا، چونکہ مجھے نہیں معلوم کہ ناپاک مٹکا کون سا ہے، اس لیے میں شک کی بنیاد پر مسلمانوں کو یہ مال نہیں بیچ سکتا۔ اس نے کروڑوں روپے کی قیمت کا سارا مال زمین پر بہایا اور اپنے اس فیصلے کی وجہ سے وہ تاجر دیوالیہ ہو گیا۔ اس پر اتنا قرض چڑھ گیا کہ اسے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا کر اندھیرے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ لوگ اسے پاگل سمجھ رہے تھے، لیکن انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ عام سا تاجر کوئی اور نہیں بلکہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا ماہر نفسیات اور خوابوں کی تعبیر کا بے تاج بادشاہ حضرت ابن سیرین تھے۔ محمد ابن سیرین کسی شاہی خاندان میں پیدا نہیں ہوئے تھے۔ ان کے والد سیرین ایک ایرانی فارسی تھے جنہیں مشہور صحابی خالد بن ولید نے جنگ میں قیدی بنایا تھا۔ بعد میں وہ عظیم صحابی انس بن ولید کے حصے میں آئے۔ حضرت انس نے انہیں آزاد کر دیا۔ ابن سیرین 33 ہجری خلافت عثمانیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے 30 کے قریب صحابہ کو دیکھا اور ان سے علم حاصل کیا۔ ابن سیرین کو سب سے زیادہ دنیا میں خوابوں کی تعبیر کے لیے جانا جاتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، جلدی ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔